اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آشا پاریکھ کی طبیعت ناساز تھی، لیکن وہ پھر بھی سیٹ پر موجود تھی۔ نقاہت چہرے پر عیا تھی، مگر اس کے باوجود وہ تھوڑی دیر کرسی پر ٹیک لگانے کے بعد تازہ دم ہو کر عکس بندی کے لیے تیار تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ 60 کی دہائی کا تذکرہ ہے جب آشا ایک ساتھ 2 فلموں میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا امتحان لے رہی تھی۔ دلچسپ بات تو یہ تھی کہ دونوں فلمیں ایک ہی پروڈکشن ہاؤس یعنی ناصر حسین کی تھی۔ ایک فلم تیسری منزل تو دوسری بہاروں کے سپنے تھی۔ دونوں فلموں کو آشا پاریکھ کے الگ الگ ہیروز شمی کپور اور راجیش کھنہ تھے۔ وہ ہدایت کار ناصر حسین کی اب تک کامیاب فلموں دل دے کے دیکھو اور جب پیار کسی سے ہوتا ہے میں کام کر کے شہرت کی بلندیوں پر فائز ہو چکی تھی، بلکہ فلم دل دے کے دیکھو کے ذریعے انہیں پہلی بار لیڈ رول ملا تھا اور فلم باکس آفس پر کامیاب ٹھہری، جس کے بعد آشا کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ وہ ناصر حسین کی بہت عزت کرتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کا کیریئر گمنامی کے اندھیروں میں رہتا۔ ان کو غنودگی کی حالت میں دیکھ کر اسپاٹ بوائے نے فکر مند لہجے میں ان سے پوچھا، ان کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ جواباً آشا نے آنکھوں کے تاثرات کے ذریعے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آشا دن بھر تیسری منزل کی عکس بندی میں مصروف ہوتی اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد رات 2:30-3 بجے تک بہاروں کے سپنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرتی، اور یہ معمولات کئی ہفتوں سے جاری تھے۔ یہی سبب تھا کہ آشا کو نیند پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ اس قدر پیشہ ور فنکارہ تھی کہ کہیں ناصر حسین جو ان دونوں فلموں کے پروڈیوسر بھی تھے ان کا نقصان نہ ہو جائے، بس سر جھکا کر کام کرے جا رہی تھی۔ پروڈکشن رکن نے آشا کو بتایا کہ آج بہاروں کے سپنے کے گانے کی عکس بندی کی جائے گی۔ ڈریم سین کا سیٹ تھا جس کے لیے ہیرو راجیش کھنہ پوری طرح تیار تھے۔ فلم بہاروں کے سپنے بلیک اینڈ وائٹ تھی، جس کی عکس بندی کیے جانے والے اس گیت کیا جانو سجن ہوتی ہے کیا غم کی شام کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ فلم کا اکلوتا کلر گیت تھا جس کے بول مجروح سلطان پوری نے جبکہ دھن RD برمن نے ترتیب دی تھی۔ آشا نے تھوڑا اطمینان کا اظہار اس بات پر کیا کہ آج صرف گانے کی ہی عکس بندی ہے اور گیت بھی ایسا جس میں انہیں زیادہ رقص کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ اصل کام کیمرہ مین کا تھا جو ٹرالی پر بیٹھ کر کیمرہ کو دائیں بائیں یا پھر آگے پیچھے کرتا رہتا۔ سینماٹوگرافر کی نشاندہی کے بعد آشا مطلوبہ مقام پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ پلیئر پر گانا بجنا شروع ہوا جس پر انہوں نے لب ہلانے کے ساتھ ساتھ ادائیں دکھانا شروع کی۔ چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے پورا سیٹ گھوم رہا ہے۔ پہلے وہ اسے اپنا وہم سمجھی، لیکن پھر آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اچانک ہی سیٹ کے فلور پر جا گری۔ ناصر حسین نے کٹ کٹ کی تیز آوازیں لگائیں، آنن فانن ان تک پہنچے جو بے سدھ پڑی تھی۔ ناصر حسین نے چیخ کر اسسٹنٹ سے فوری طور پر سیٹ سے غیر ضروری افراد کو ہٹانے اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ہر کوئی اس نئی صورتحال پر پریشان تھا۔ چند ہی منٹ گزرے کہ اسسٹنٹ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ آیا۔ ان کو اس وقت تک آرام دہ گدے پر لٹا دیا گیا تھا جن کے سرہانے ایک اسپاٹ بوائے پنکھا جھل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آشا کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا وہ تو بخار میں تپ رہی ہیں، بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طبی امداد کی بنا پر چند لمحات کی محنت کے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ناصر حسین کو بتایا کہ آشا بہت زیادہ کمزور ہیں اور یقینی طور پر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد پلٹ کر آشا سے دریافت کیا، آپ کی جو علامت ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کسی بیماری کا بھی شکار ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جواب میں انہوں نے دھیمے لہجے میں بتایا کہ وہ ٹائیفائڈ سے لڑ رہی ہیں جس کا علاج بھی چل رہا ہے۔ ان کا یہ انکشاف کسی پر بم پھٹنے کے مترادف تھا۔ ناصر حسین کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آشا نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے اس بیماری سے متاثر ہیں اور ناصر حسین کو اس لیے بیان نہیں کر پائیں کہیں ان کی فلمیں متاثر نہ ہو جائیں۔ یہ جان کر ناصر حسین اور خفا ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت پیک اپ کی صدا لگائی اور اعلان کیا، جب تک آشا مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوگی کسی فلم کا کوئی سین عکس بند نہیں ہوگا۔ کئی ایک نے آشا کے اس پیشہ ورانہ رویے کی تعریف کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اب آشا کو بیماری کی تعطیلات مل چکی تھی، جو چند ہفتے بعد جب صحت یاب ہو گئی سیٹ پر آئی اور ایک مرتبہ پھر فلموں کی عکس بندی کا آغاز ہوا۔ اس سارے واقعے کا یہ اثر ہوا کہ جب بھی ناصر حسین یا ان کا بھائی طاہر حسین نے کسی فلم کا منصوبہ بنایا تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پہلا انتخاب آشا ہی ہو۔ 23 جون 1967 کو سینما گھروں کی زینت بننے والی بہاروں کے سپنے نے بہترین کاروبار کیا۔
رنگین گیت میں پرستار کھو تو گئے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اسی گانے کی عکس بندی کے دوران عائشہ پاریکھ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ عائشہ پاریکھ کے ایک سچے واقعے پر مبنی تھی۔ یہ ان کی محنت اور لگن کا ایک واقعہ تھا، اور یہی محنت اور لگن انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔